سب سے پہلے سمجھ لیں کہ جو وضو ہے، وضو اس کو وضو نہیں کہتے، اس کو وضو کہتے ہیں واو کے پیش کے ساتھ۔ وضو مومن کا ہتھیار ہے، اس کے بہت فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ میرے مال کی برکت کیسے ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو، تمہارے مال میں برکت ہوگی۔ آپ لوگوں کو کرسی پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے یا پھر ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھے بیٹھے تھک گئے ہیں تو، اگر ویسی کرسی پہ بیٹھے ہیں تو نیچے بیٹھنا چاہیے، بلا وجہ مسجد میں کرسی پہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ میرا عذر ہے اس وجہ سے میں کرسی پہ بیٹھ رہا ہوں، تو بلا وجہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس میں عاجزی کم ہے، جس میں شخص کے مزاج میں جتنی عاجزی ہوگی وہ اتنا زیادہ سیکھ سکتا ہے، اور جتنی عاجزی کم ہوگی، جتنا احتیاج کم ہوگا، اتنا وہ کم سیکھ سکتا ہے۔ تو جب بھی کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھنا ہو، جیسے فضائل اعمال کی تعلیم میں آپ لوگ بیٹھیں، تعلیم میں بیٹھنا ہو تو خود کو محتاج سمجھ کے بیٹھیں۔ جب بھی خود کو محتاج سمجھ کے بیٹھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ کسی استاد کے تابعدار بن کے اس کی درسگاہ میں بیٹھنے سے اس کے لیکچر سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اور کسی استاد کے بارے میں اگر آپ کو اعتراضات ہیں کہ یار یہ پینٹ کیسی پہنتا ہے، اس کا لیونگ اسٹائل مجھے پسند نہیں، اس کی بات کرنے کا اسٹائل مجھے پسند نہیں، تو آپ استاد سے کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ باقی استاد کی بھی ذمہ داری ہے وہ ان چیزوں کا خیال رکھے، لیکن میں جو حاصل کرنے والے اس کے ناطے آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ تو دیکھو بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں کے اندر خود کو جتنا محتاج سمجھے گا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا۔ ایسے ہی وضو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باوضو رہا کرو، اس سے تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ سمجھ رہے؟ میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ جس کو یہ دل چاہے کہ خواب میں مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور بار بار ہو، تو وہ باوضو سونے کا اہتمام کرے، ٹھیک ہے۔ جب رات سوئے تو سونے سے پہلے وہ وضو کر لیا کرے۔ سونے سے پہلے سنجا سارے ہی کرتے ہیں، تو اگر وضو کر لیں گے تو اس سے نمبر 1 کہ سونے سے پہلے وضو کرنا مسنون ہے، تو یہ سنت بھی ادا ہو جائے گی اور دوسری اس کی برکات بھی حاصل ہو جائیں گی۔ سونے والا سونے سے پہلے جب وضو کرتا ہے تو اس کے بعد بھلے سے اس کا وضو سونے سے پہلے ٹوٹ جائے یا سونے کے ساتھ ٹوٹ جائے، لیکن وہ اللہ کے کاغذوں میں باوضو سمجھا جاتا ہے اور اس کو ویسا ہی ثواب ملتا ہے جیسے باوضو رہنے والے کو ثواب ملتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ صبح اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں یا لیکچر لیتے ہیں اور آپ بے وضو ہیں تو بہتر ہے کہ وضو کر لیں، ٹھیک ہے، کہ وضو سے انسان مسلح ہو جاتا ہے ہتھیار کے ساتھ۔ ایک شخص رات کے اندھیرے میں باہر نکل رہا ہے، چوروں کا خطرہ ہے، اس کے پاس ہتھیار ہے تو وہ جس اطمینان میں ہوتا ہے، اور جو شخص جس کے پاس ہتھیار نہیں ہے وہ جس اطمینان میں ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک شخص باکسر ہے، اس کو کراٹے آتے ہیں، وہ کسی بھی علاقے میں جائے گا تو اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی آئے گا تو میں دیکھ لوں گا۔ اور ایک آدمی ہے جو کہ اس کو کچھ بھی نہیں آتا، سمجھے، تو اس کے نکلنے میں ایک ڈر ہوتا ہے، کوئی ادھر سے نہ جائے، کوئی یہ نہ کہہ دے، کوئی وہ نہ کہہ دے، یہ سارے ڈر اس کے دماغ میں ہوتے ہیں۔ وضو انسان کا اسلحہ ہے، لہذا شیطان کے بارے میں انسان ویسے ہی مطمئن ہو جاتا ہے جیسے یہ کراٹے مین اور باکسر مطمئن ہو جاتا ہے۔ تو وضو سے رہنا اور باوضو رہنا یہ بہت بڑی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بعض روایتوں میں کہ وضو کو جنت کی کنجی کہا گیا، اگرچہ وہ روایتیں یہ ہیں کہ نماز کی کنجی وضو ہے، لیکن باوضو رہنے سے بڑے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ باوضو رہنے سے انسان کو روحانی برکات بھی حاصل ہوتی ہیں۔ خیر وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو وضو کر کے رہنا یہ انسان کو بہت سی چیزوں سے بچا لیتا ہے، بہت بڑی بڑی چیزوں سے۔ باوضو شخص کو زیادہ غصہ نہیں آتا، ٹھیک ہے، اگر غصہ آتا ہے تو اس کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو وضو کے بڑے فضائل ہیں اپنی جگہ پر۔ صرف وضو کرنے سے گناہ جھڑتے ہیں انسان کے، ہاتھ دھوتے ہیں تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں،
پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں سے کیے ہوئے گناہ جھڑتے ہیں، بازو دھوتا ہے تو بازوؤں کے ذریعے سے جو ہاتھ سے جڑے ہوئے ہیں جو گناہ طاقت کے ذریعے سے کیے ہوتے ہیں وہ ان گناہوں سے انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے جب مسح کرتا ہے تو دماغ میں جو بدگمانیاں ہیں اور دماغ کے اندر جو گناہ ہیں ان گناہوں سے بھی انسان کو چھٹکارا مل جاتا ہے۔ تو باوضو رہنا یہ بہت اچھا ہے۔ ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ اعتکاف کے اندر صرف باوضو رہنے کے لیے وضو کرنا، اگر آپ اس کے لیے باہر نکلیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں عبادت کے لیے آپ وضو کریں تو اس کے لیے وہ صحیح ہے۔ محض رات کو سونے کے لیے یا صبح سونے کے لیے وضو کرنے کے لیے نکلیں گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اگر وضو کی ضرورت ہو رہی ہے تو وضو کریں، اس کے ساتھ 2-4 رکعت نماز پڑھیں، تھوڑی سی تلاوت کریں اور اس کے بعد سوئیں تو انشاءاللہ اللہ کرے گا وہی برکات حاصل ہوں گی۔ تو صرف وضو کرنے کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتے۔ وضو نماز کے لیے کرنا ہے، تلاوت کے لیے کرنا ہے، اس کے لیے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا۔ وضو کی فضیلت بتاتے ہوئے آپ یہ ذہن میں نہ رکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ صرف وضو کرنے کے لیے باہر جاؤں گا تو وہ صحیح چیز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، اب وضو کیسے کرنا ہے؟ میں وضو کا وہ طریقہ بتاؤں گا جو یاد رہنے والا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ورنہ وضو میں بہت سی دعائیں ہیں، یہاں یہ دعا پڑھنی ہے یا وہ دعا پڑھنی ہے، اس کی فضیلت ہے اپنی جگہ پر، لیکن میں کوشش کروں گا صرف وہی باتیں بتاؤں جو یاد رہیں، ٹھیک ہے جی۔ وضو کے لیے آپ کھڑے ہو کے وضو کریں، آپ بیٹھ کے وضو کریں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ آپ واش بیسن سے وضو کریں، آپ وضو خانے میں وضو کریں، لوٹے کے ذریعے سے وضو کریں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہے۔ لیکن اگر آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو وضو سے پہلے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا وضو کے درمیان جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ واش روم میں نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کا نام ایسی جگہ جہاں پر گندگی ہوتی ہے وہاں پر نہیں لینا چاہیے، مکروہ ہے۔ تو اگر آپ واش روم میں وضو کر رہے ہیں تو پھر یہ نہیں کریں گے۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان باہر وضو کرے، واش روم کے باہر ایک واش بیسن لگوائے اپنے گھر میں، جس سے مسجد میں وضو خانہ ہوتا ہے تو وہاں پر وضو کرنا چاہیے تاکہ انسان ساری کی ساری دعائیں پڑھ سکے۔ وضو کرنے کا میں سب سے پہلے وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، یہ مسنون ہے۔ بسم اللہ تو سب کو یاد رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بہتر ہے کہ انسان مسواک پہلے کر لے، اور اگر مسواک پہلے نہیں کر سکتا تو کلی کے وقت مسواک لازمی کر لے، یہ مسنون ہے۔ وہ وضو جو مسواک کے ساتھ کیا جائے وہ عام وضو سے جو بغیر مسواک کے وضو کیا جائے اس نماز سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، سمجھ رہے؟ یعنی میں غلط کہہ گیا، یعنی وہ نماز جو مسواک والے وضو کے ساتھ پڑھی جائے وہ دوسری نمازوں سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے، سمجھ رہے؟ مسواک ایک بہت ہی آسان اور چھوٹی سی چیز ہوتی ہے لیکن اس کا ثواب اتنا بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهن بالسواک، اگر مجھے اپنی امت پہ بوجھ کی فکر نہ ہوتی تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا کہ مسواک فرض قرار دے دی جاتی، اتنی اہم چیز ہے، سمجھ رہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم نے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھو لیے، ٹھیک ہے۔ کوشش کرنے کے ہاتھ 3 دفعہ دھوئیں، 1 دفعہ دھوئے، ٹھیک ہے، پھر پانی کے نیچے سے نکالے 2ری مرتبہ دھوئے، پھر پانی کے نیچے سے نکالے 3ری مرتبہ دھوئے، ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ ہاتھ دھونا مسنون ہے، اور ہاتھ رسغین یعنی گٹوں تک دھونے۔ یہ جو گٹا ہوتا ہے نا، گٹ کہتے ہیں نا اس کو، یہ کیا کہتے ہیں جو بھی کہتے ہیں، یہاں تک ہاتھ دھونے ہیں۔ بعض لوگ صرف ہاتھ کا یہ والا حصہ دھوتے ہیں، سمجھتے ہیں سنت پوری ہوگی۔ سنت کے مطابق وضو کے لیے ہاتھ کو مکمل دھونا ہے گٹوں تک، اس کو رسغین کہتے ہیں، حدیث میں آتا ہے۔ اچھا میں پہلے بتا دوں کہ میں وضو کا مکمل طریقہ بتاؤں گا لیکن یہ کافی نہیں ہوگا، اس کے بعد ایک اور چیز بہت ضروری ہے جو وضو کرتے وقت خیال رکھنی چاہیے، وہ دوسری چیز ہے، لہذا پہلے حصے کو سمجھ کے یہ نہ سمجھے کہ وضو کا طریقہ مکمل ہو گیا۔ ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے کے بعد دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور اس سے کلی کیا،
اور اس کے ساتھ مسواک کیا. مسواک پکڑنے کا طریقہ دیکھو، مسواک ہونی چاہیے ایک بالشت، آپ کا ایک ہاتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. ایک بالشت مسواک ہونا مسنون ہے، بقیہ اس سے لمبی نہیں ہونی چاہیے، اور اس سے چھوٹی بھلے سے اتنی ہو جائے اس میں کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے. مسواک پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 3 انگلیاں اوپر اور یہ چھنگلیاں جو ہے وہ نیچے ہوگی، اور مسواک یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان رکھی ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے مسواک کو دائیں طرف کرنا ہے، اور مسواک کو دائیں طرف کرنے کے ساتھ اس طریقے سے کرنا ہے. تو وہ ہماری شریعت کتنی پیاری، ایک ایک طریقہ سکھایا کہ مسواک یوں نہیں کرنی، اپ اینڈ ڈاؤن نہیں کرنی، بلکہ عرضن کرنی، طولن نہیں کرنی. یعنی اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ صرف وائڈ میں ہونی چاہیے، چوڑائی کی شکل میں ہونی چاہیے. اگر کسی کے دانتوں میں مسئلہ ہے تو مسواک کو گھما سکتا ہے، لیکن اپ اینڈ ڈاؤن مسواک نہیں کرنی ہے. سمجھ رہے؟ بچپن میں ہم نے دیکھا ٹی وی ایڈز کے اندر جو آپ کو برش کرنے کا طریقہ سکھاتا ہے وہ یوں سکھاتے ہیں، ٹھیک ہے. حالانکہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، لہذا برش بھی اگر کسی نے کرنا تو عزن کر سکتے ہیں یا گھما کے کر سکتے ہیں. میرے جو دوست ڈینٹسٹ ہیں، یعنی دیندار ڈینٹسٹ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ آپ اگر دانتوں میں صرف اس طریقے سے برش کریں گے تو وہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ گھما کے برش کرنا ہے. مسواک بھی گھما کے کی جائے گی، ٹھیک ہے. یوں لمبی مسواک نہیں کی جائے گی، بلکہ گھما کے، جو کہ سنت طریقہ ہے، اسی سے انسان کو اصلی جو ہے وہ سنت کا ثواب بھی ملے گا. سب سے پہلے دائیں دانت، پھر بائیں دانت، اور پھر اوپر والے دانت، ٹھیک، سامنے والے دانت. سمجھ گئے جی؟ دائیں، بائیں، اور پھر سامنے والے دانت، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. پہلے اوپر والے دانت کرنے، نیچے والے دانت کرنے، وہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے. صرف اتنی کافی نہیں ہے. اس کے بعد مسواک کو تالو پہ لگانا، اور تالو پہ طولن لگائیں گے، ٹھیک ہے. یعنی اپ اینڈ ڈاؤن کر کے لگائیں گے تالو پر یوں مسواک نہیں کریں گے. دانتوں پہ اور طریقے سے، تالو پہ اور طریقے سے. اور اس کے بعد اگلا نمبر ہے زبان کا. زبان پر بھی طولن مسواک لگائی جائے گی. سمجھ رہے؟ تو مسواک کے اندر 6 چیزیں آ گئی. سب سے پہلے تو مسواک پکڑنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پہلا نمبر دائیں، پھر دوسرا نمبر بائیں، پھر تیسرا نمبر سامنے، ٹھیک ہے. چوتھا نمبر دانتوں کے اندرونی طرف، اور اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے. اس کے بعد تالو پر، اور اس کے بعد زبان پر، ٹھیک ہے جی. ہاں پہلے نہیں بتایا تھا، رہ گیا. تو دانت کے اندرونی طرف آپ جیسے بھی لگائیں، اس میں کوئی ترتیب ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسواک فرماتے تھے تو او کی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے. اور ابو داؤد شریف کی روایت کثرت سے آتی تھی او کی آواز. لہذا اگر تو آپ اکیلے کر رہے ہیں مسواک، تو آپ او کی آواز اگر نکلتی ہے تو بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے. وہ ایسے ہے کہ جب آپ مسواک کریں گے تو مسواک کافی آگے تک لے کے جائیں گے، کر کے آواز ایک نکلے گی. لیکن اگر آپ یہ یہاں پر مسجد میں نکالیں گے تو دوسرے کو الٹی آ جائے گی. اس لیے اگر آپ تنہائی میں مسواک کر رہے ہیں پھر تو آپ یہ سنت ادا کریں، وگرنہ سب کے سامنے یہ سنت ادا نہ کریں. وضو خانے میں بیٹھے کر کے مسواک کریں، سب کہیں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے. سمجھے؟ اور کوئی دوسرے نفیس المزاج قسم کے لوگ ہوتے تو کسی کو قیا آ سکتی ہے. یہ جو میں نے بات ذکر کی، یہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم نے اپنے سبق میں بیان فرمائی تھی. مولانا منظور منگل صاحب نے ان سے سوال کیا تھا، یہ جب سنت ہے کہ کی آواز آتی ہے کہ مسواک آگے تک حلق تک لگاتے ہیں تو دوسرے آدمی کو کراہت ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ تو حضرت شیخ سلیم اللہ خان صاحب نے فرمایا وہ سنتیں جو کہ ایسی ہیں جو محض انفراد سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی تنہائی سے تعلق رکھتی ہیں، تو وہ تنہائی میں ادا کرنی چاہیے. جس سے بطور مثال پیوند لگے کپڑے، ٹھیک ہے. میں پیوند لگے کپڑے پہن کے آ جاؤں نا تو میرے 2-3 مریدین 2-3 شاگرد کہیں گے لگتا ہے اس سے جی کے پاس پیسے نہیں ہیں. اگلے دن گے یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، صحیح. اور جب یہ دیکھیں گے ہم نے ہدیہ بھی دیا اس کے باوجود پیوند والے کپڑے پہنے میں، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا مطلب ہے اور بھی ضرورت ہے. دوسری مرتبہ ہدیہ لکھیں گے، تیسری مرتبہ کہیں گے شیخ کے پاس جانے سے پہلے کم از کم آپ کو 10,000 روپے لے کے جانے چاہیے، اور پھر وہ دین سیکھنے آئیں گے نہیں. سمجھے؟ تو وہ سنت پیوند لگانے کی سنت آپ تنہائی میں ادا کریں، آپ گھر میں ادا کریں. لیکن پیوند لگانا کوئی ایسی سنت نہیں ہے کہ جس کے پیچھے آپ کو لگنا ہے. لیکن وہ میں نے مثال کے طور پر بیان فرمایا.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کے لیے جا رہے تھے تو کپڑوں پہ پیوند لگا ہوا تھا، تو اہلیہ نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ کبھی سوٹ اچھا ہے لیکن پھٹ گیا تو میں نے پیوند لگوا لیا. تو میں نے کہا چلو اللہ کے نبی کے کپڑوں پہ بھی پیوند لگا تھا، میرے کپڑوں پہ بھی لگ جائے. فرمایا کہ آپ عوام الناس میں جا رہے ہیں، لہٰذا آپ پیوند والا کپڑا نہ پہنیں، اس سے لوگوں کے دل میں دین کی عظمت کم ہوگی کہ دینداروں کے پاس کپڑے ہی نہیں ہوتے. اگر ہم دیندار بنیں گے تو ہمارے پاس کپڑے نہیں ہوں گے، لہٰذا ہم تو بنیں گے نہیں بھی، کوئی ضرورت نہیں. سمجھ رہے؟ من شکر النعمت ان یرا اثر نعمته علی جسمک. نعمت کا ایک شکر یہ ہے کہ نعمت کا اثر آپ کے جسم پہ ہونا چاہیے. اگر نعمت کا اثر آپ کے جسم پر نہیں ہے تو اس سے آپ کو نقصان ہوگا اور دین کو بھی نقصان ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تاجر آتے تھے، تو ایک دن انتہائی بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے. تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ بھی یہ کیا آپ نے اتنے بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے؟ کہ حضرت مزاج میں عاجزی پیدا کرنے کے لیے میں نے پرانے کپڑے پہنے. فرمایا کہ مزاج میں عاجزی تو آپ پیدا کر رہے ہیں لیکن وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے خلاف چل رہے ہیں کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ ظاہر ہونی چاہیے. لہذا آپ یہ جو عاجزی اور انکساری کے لیے چیز کرنی یا بعد میں تنہائی میں کر لیں، سب کے سامنے نہ کریں. سمجھ رہے ہیں؟ تو خیر یہ بہت سے دلائل میں بہ جاؤں گا. تو مسواک کرنے کے اندر یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. سمجھ رہے جی؟ آپ کہیں گے جی ہمیں تو اتنا بھی نہیں پتا تھا جو آپ نے بتا دیے، تو اتنی تفصیل بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بہت سی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے آپ یہاں سے سمجھیں پھر آگے بڑھیں پھر کہیں یار ہمیں تو یہ بتایا ہی نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ دھوکہ فریب دیا جا رہا ہے. سمجھتے؟ تو یہ بہت سی باتیں نہیں بتائی جاتی، اس کے پیچھے بہت سی وجوہات ہوتی ہیں. سمجھ لیں جی، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. مسواک کرنا ہے. اچھا، مسواک اتنی طویل نہیں کرنی کہ آپ کے ہاتھ سوکھ جائیں. اس لیے بہتر ہے کہ مسواک عام طور پہ طویل کرنی ہوتی تو مسواک وضو سے پہلے کر لی جائے. ٹھیک ہے؟ نہیں تو جب وضو کے درمیان آپ مسواک کریں گے تو آپ جلدی مسواک کریں گے، کیونکہ وضو کے جو اعمال ہیں ان میں اس طریقے سے ترتیب ہونی چاہیے کہ ایک عمل کرتے وقت دوسرے عمل میں تاخیر نہ ہو. جیسے آپ نے ہاتھ دھوئے، اب کلی آپ اتنی دیر تک کر رہے ہیں کہ ہاتھ ہی سوکھے. ٹھیک، پانی تو آپ لے رہے ہیں اس کی وجہ سے گیلے ہو رہے ہیں، لیکن جو آپ نے ہاتھ دھوئے تھے وہ تو پانی ختم ہو گیا. سمجھ رہے میری بات؟ کیونکہ ہمارا جسم ہے کپڑے سے بنا ہوا تو نہیں ہے نا کہ تھوڑی دیر میں سوکھے گا. چند سیکنڈ کے اندر جسم سوکھ جاتا ہے، خشک ہو جاتا ہے. جسم میں اندر گرمی بھی ہے وہ بھی پانی کو جذب کر لیتا ہے، ختم کر لیتا ہے. تو مسواک اتنی طویل نہیں کرنی کہ بیٹھا میں مسواک کر رہا ہوں. ہاں ذرا بتاؤ ذرا مجھے، تم لوگوں نے چلے کے اندر کارگزاری ہوئی تھی وہ ذرا بتانا. اور بیٹھ کے گپے مارے ساتھ ساتھ مسواک کر رہے ہیں. جیسے پنجاب میں ایک آدمی تھا نا، وضو کے خانے میں بیٹھا ہوا اور وضو کرتا جا رہا ہے اور باتیں کرتا جا رہا ہے اور بےہودہ قسم کی باتیں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں مولوی صاحب بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہ آپ نے کل خود ہی تو کہا تھا کہ وضو کے درمیان بکواس کرنی چاہیے. کہتے ہیں بکواس نہیں، مسواک کرنی چاہیے. تو لگے میں جناب وضو کے درمیان باتیں کرنے، تو وضو کے درمیان باتیں کرنا زیادہ اچھا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ بچپن میں ایک بزرگ تھے، ان سے ایک حدیث سنی تھی، میں نے بہت تلاش کی مجھے ملی نہیں. جب انسان وضو کرتا ہے تو اس کے سر کے اوپر چادر لے کے 4 فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے وہ روایت ملی نہیں، لہذا اس کا بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو لہذا وضو کے درمیان تکلم بات چیت کر لیے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باتیں کرنے بیٹھ جانا وضو کے درمیان یہ صحیح نہیں ہوتا. تو مسواک ہو گئی. مسواک کے ساتھ کلی عام دنوں میں بہتر ہے کہ وضو کے درمیان کلی اچھے طریقے سے کی جائے کہ دانت کے اندر کچھ ذرات وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہ رہیں. لیکن روزے کے اندر آپ کلی کرنے میں مبالغہ نہیں کریں گے، یعنی زیادہ کلی نہیں کریں گے. ایسے ہی ناک میں، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، وہ بائیں ہاتھ کے ذریعے سے ناک میں پانی کلی کے اندر دائیں ہاتھ سے کلی کریں گے اور غرارہ بائیں ہاتھ سے، اور ناک میں پانی بائیں ہاتھ سے ڈالیں گے. ناک میں پانی بائیں ہاتھ سے ڈال کے اور ناک کو اندر سے ہوا بھی نکالنی ہے. خاص طور پہ صبح کے وقت حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ناک کو اچھے سے چھنکو، ناک کو اچھے سے صاف کرو. صاف کرنا دوسرا معنی، چھنکنا ایک دوسرا معنی. چھنکنے کا مطلب ہے آواز
کر کے آواز نکالنی، یعنی آواز ناک کی نرم ہڈی سے نکلے گی۔ فرمایا کہ اس لیے کہ رات کے وقت شیطان یہاں بسیرا کرتا ہے، تو اس کو اچھے سے صاف کرو تاکہ اس کے اندر کوئی گندگی اور میل کچیل نہ رہے۔ لہذا عام طور پر ناک کے اندر پانی ڈال کے یوں صاف کر دیتے ہیں۔ صاف کرنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اس میں چھنکنا بھی ضروری ہوتا ہے، یعنی چھنکنا جیسے ہم آٹے کو چھانتے ہیں ایسے ہی ناک کو چھانا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں۔ دوسری چیز ہوگی۔ تیسری چیز، اس کے بعد چہرے پہ پانی ڈالنا ہے۔ چہرے پہ پانی ڈالنا ہے، دائیں ہاتھ سے پانی لیا اور پھر بائیں ہاتھ میں بھرا، اور پھر چہرے پہ پانی ایسے ڈالیں کہ جو بالوں کی جڑ ہے اور یہاں تک جو ہڈی ابھری ہوئی ہے ان سب کو دھو لیا جائے 3 مرتبہ، اور ایسے دھویا جائے کہ ایک جگہ ذرہ بھی باقی نہ رہے۔ خاص طور پر آنکھوں کے درمیان یہ جو جگہ ہوتی ہے اس جگہ پر ہاتھ پھیر لینا چاہیے کہ یہاں پر پانی عام طور پہ ایسے ڈالنے سے نہیں پہنچتا۔ سمجھ رہے جی، کانوں کی لو سے لے کے کانوں کو دھونا ضروری نہیں، اور یہاں تک جو یہ گلے کا گلڑ ہے یہاں تک مردوں کا ہوتا ہے عام طور پر، خواتین کا تھوڑی کے پیچھے تک، خواتین کا یہ گلڑ نہیں ہوتا، تو یہ تھوڑی کے پیچھے تک جو ہے وہ لے کے آ جائے گا۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا تھا نا، یہ شخص ہے اس کا پتہ نہیں چل رہا، نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو اب اس کا کیسے فیصلہ کیا جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا گردن اٹھاؤ۔ جب گردن اٹھائی تو اس کا یہاں گلڑ نظر آیا، فرمایا یہ مرد ہے، عورت شمار نہیں کیا جائے گا۔ ایک خنسا مشکل کے احکامات ہوتے ہیں، خیر وہ اس میں بڑی تفصیل ہے۔ اب دیکھیں جی، چہرہ دھویا، چہرے کو 3 مرتبے دھونا چاہیے۔ آگے بڑھیں جی۔ اچھا، جن لوگوں کی داڑھی ہوتی ہے تو داڑھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک گھنی داڑھی ہوتی ہے اور ایک ہلکی داڑھی ہوتی ہے۔ گھنی داڑھی کا مطلب یہ ہے کہ نیچے کی کھال نظر نہ آئے، اس کو گھنی داڑھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے کی کھال نظر آئے تو اس کو ہلکی داڑھی کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہ حمزہ بھائی ہیں، ان کی داڑھی ہلکی ہے، آپ کی داڑھی ہلکی ہے، یعنی نیچے کی کھال نظر آ رہی ہے، اور جب جہاں نیچے کی کھال نظر نہ آئے اس کو گھنی داڑھی کہتے ہیں۔ نیچے کی کھال نظر آ رہی ہے تو اس وقت چہرے کو پورا دھونا ضروری ہے۔ اس وقت صرف داڑھی کے اوپر پانی پڑ جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ پورے چہرے کو اندر تک دھونا ضروری۔ جیسے ہمارے عثمان بھائی ہیں، ان کی داڑھی ہے، گھنی داڑھی ہے، چہرے کی کھال صحیح سے نظر نہیں آتی، لہذا ان کی داڑھی کا خلال ہوگا، کیونکہ داڑھی کو پورا تر کر کے دھویا جائے باقاعدہ، جیسے بالوں کو شیمپو لگاتے ہیں ویسے کیا جائے، ایسے ممکن نہیں ہے، ٹھیک۔ اور جن کی کھال نظر آتی ہے ان کے لیے ممکن ہے، لہذا ان کو پورا چہرہ دھونا ہے، داڑھی کو بھی مکمل پورا کا پورا دھونا ہے۔ جو دوسرے ہیں ان کو چہرہ دھویا، چہرے پہ پانی ڈالا، جتنا رگڑ سکتے ہیں رگڑا، اور اس کے بعد دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور داڑھی کو یوں اوپر اٹھایا، اور اوپر اٹھانے کے بعد یہاں پانی ڈالا اور یہ اس طریقے سے انگلیاں داڑھی کے اندر پھیل دیں، اس کو کہتے ہیں داڑھی کا خلال کرنا۔ داڑھی کو اوپر اٹھایا، پانی بھرا اور یہاں پانی ڈالا، اور پانی ڈالنے کے بعد انگلیاں اندر پھیر لیں، پوری داڑھی میں نہیں، بس ان میں داڑھی میں انگلی پھیر لی تو یہ خلال ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلال فرمایا کرتے تھے۔ البتہ جب آپ غسل کریں گے تو اس میں داڑھی کو دھونا ضروری ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہوگی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد بازوؤں کو دھونا ہے، بازوؤں کو کوہنی تک دھونا ہے، کوہنی سمیت دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ کوہنی ختم ہوتی ہے یہاں پہ، ٹھیک، لہٰذا یہاں تک دھویا جائے گا، ٹھیک ہے، بازوؤں کو یہاں تک دھویا جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ہاتھ گیلا کر کے بازو پہ پھیر لیں، ٹھیک ہے، اور پانی واش بیسن سے یا جس سے بھی آپ لے رہے ہیں پانی یوں لیں، یہاں تک پانی نیچے آئے گا، اور پھر بازو کو پھر دوبارہ کریں تو پانی واپس جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ پورا بازو جو ہے وہ پانی سے دھل گیا۔ پھر دوسرا بازو، پھر پہلا، پھر دوسرا، پھر پہلا اور پھر دوسرا، اس طریقے سے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو سنت کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ سمجھ میں آ گیا جی کہ نہیں آیا؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹی کے نیچے ٹوٹی کے نیچے بازو کو رکھا اور دھوتے چلے گئے، ٹھیک ہے، پورے بازو کو یہاں تک پانی بہایا اور پھر واپس پانی بہایا،
ٹھیک ہے، یہ طریقہ بھی درست ہے، کر سکتے ہیں، لیکن پہلا طریقہ بہتر ہے۔ تو بازو کو دھویا، پھر دوسرے بازو کو دھویا، پھر پہلے کو، پھر دوسرے کو، پھر پہلے کو، پھر دوسرے کو۔ بعض جگہوں پر یہ ہے کہ پہلے 2 دفعہ اس کو دھو لیا جائے، 3 دفعہ اس کو دھو لیا جائے، پھر ایک مرتبہ پہلے کو دھویا جائے، یعنی پہلے دایاں، پھر بایاں، پھر بایاں، پھر بایاں، پہلے دایاں، پھر دایاں، پھر 3 دفعہ بایاں، اور پھر 1 دفعہ دایاں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ شروع دائیں سے کیا جائے اور ختم بھی دائیں سے کیا جائے۔ پاؤں میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اور ہاتھوں میں بھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد کام آ جاتا ہے سر کا مسح، ٹھیک ہے، سر کا مسح کوئی مشکل چیز نہیں ہے، لیکن عام طور پہ یہ اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہمیں سر کا مسح آتا نہیں۔ سر کا مسح مکمل سر کے اوپر آپ کا گیلا ہاتھ لگنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی طریقے سے ہاتھ گیلے کر کے نیا پانی دے کے سر کے اوپر پھیر لیں گے تو مسح ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ گیلے کیے یعنی تازہ پانی لیا، اور تازہ پانی لینے کے بعد سر کے اوپر مکمل طور پہ ہاتھ پھیر لیں۔ اللہ نے ہمارے ہاتھ ایسے بنائے جو مکمل سر کے اوپر گھوم سکتے ہیں، لہذا سر کا مسح ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کا جو 2-3 طریقے منقول ہیں، ایک یہ بھی طریقہ منقول ہے جو حضرت ابن مسعود نے جو طریقہ بیان فرمایا، حضرت علی نے جو طریقہ بیان فرمایا، وہ اس طریقے سے ہے کہ پہلے یہ 3 انگلیاں آگے کر لیں اور یہ شہادت کی انگلی اور انگوٹھا پیچھے کر لیں، ٹھیک ہے، اور یوں سر کے اوپر مکمل پھیرا اور پیچھے تک لے گئے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہتھیلیاں، ان ہتھیلیوں کو گھما کے واپس لے کر آئیں، تو کن پٹیوں کے اوپر مسح ایسے ہو گیا۔ پہلے سر کے اوپر مسح ہاتھ کے ان حصوں کے ذریعے سے ہوا، اور پھر بقیہ کن پٹی پر جو مسح ہے وہ ہتھیلیوں کے ذریعے سے ہوا، ٹھیک۔ یہ سر کا مسح مکمل ہو گیا۔ سر کے مسح کے بعد 2 مسح اور بھی کرنے مسنون ہیں۔ سر کا مسح کرنا تو ضروری ہے، لیکن سر کے مسح کے ساتھ 2 مسح اور، کانوں کا مسح اور گردن کا مسح، ٹھیک ہے جی۔ کانوں کا مسح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ انگلی، اس کے اندر گیلا پن جو ہے، تازہ پانی لینے کی ضرورت نہیں، پورے کان میں گھمائی جائے۔ جو اللہ نے راستے بنائے نا کانوں کے اندر، ان کانوں کے راستوں کے اندر انگلی گھما لی جائے اور انگوٹھے کو بیک سائڈ سے گھما لیا جائے، یہ کان کا مسح ہو جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، انگلی کان میں گھسائی اور جو حصہ کان کے نشیب و فراز ہے اس میں پورا گھمایا، پورا گھمانے کے بعد کان کا بیک سائڈ سے انگوٹھے گھما دیے، یہ کان کا مسح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ بڑی خطرناک والی آ رہی ہے، اچھا جی، آپ ڈائریکشن چینج کر لیں، بیٹھنے کی ڈائریکشن چینج کر لیں تو نیند ختم ہو جائے گی۔ سنائی نہیں دیا؟ ڈائریکشن چینج کر لیں، آپ پہلے ایسے بیٹھے، آپ چونکڑی مار کے بیٹھ جائیں۔ اچھا چلیں، آپ کو مرچی تو کھلا نہیں سکتے۔ اگلا رہے گا گردن کا مسح۔ تو دیکھو جی، یہ ہوتا ہے حلق، گلا، ٹھیک ہے، سامنے والا حصہ۔ یہ جو بیک سائڈ ہے اس کو کہتے ہیں گدی، سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ جو جگہ ہے اس کو اونک کہتے ہیں، گردن۔ مسح اونک کا ہوتا ہے، حلق کا اور گدی کا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ لہذا ہاتھ کا جو الٹا حصہ باقی ہے اس کے ذریعے سے اس کے اوپر حلق، گردن کا مسح کر لیا جائے گا، سمجھ رہے جی؟ سمجھ میں آ گئی؟ سامنے کا حصہ حلق کہلاتا ہے، جس کو گلا بھی کہتے ہیں، اور بیک سائڈ گدی کہلاتی ہے، اور یہ جو جگہ ہے سائڈوں والی اس کو گردن کہتے ہیں۔ مسح گردن کا ہوتا ہے۔ دیکھیں، ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ فلاں کی گردن کاٹ دی، ٹھیک ہے، اور فلاں کو ذبح کیا۔ گردن کاٹنا ذبح کرنے میں فرق ہے۔ گردن میدان میں کاٹی جاتی ہے، کہ یوں تلوار ماری، اس کی گردن پہ لگی اور دوسری طرف سے نکل گئی، گردن کاٹ دی، ٹھیک ہے۔ اور ذبح کرنے میں حلق سے کاٹا جاتا ہے، جانور کو حلق سے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو گلے سے ذبح کیا جاتا ہے۔ تو یہ گلا ہے، یہ گدی ہے، اور یہ گردن ہے۔ مسح گردن کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ حلق کا مسح، گدی کا مسح یہ بدعت ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے،
ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیں. اس کے بعد پاؤں دھونا ہے. پاؤں دھونا ہے، پہلے دایاں پاؤں دھونا ہے. اس طریقے سے دھونا ہے کہ سب سے پہلے انگلیوں کا حصہ دھویا جائے گا اور اس کے بعد پیچھے چلتے چلتے ایڑی تک جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو پاؤں کو دھونا ہے یہ پاؤں کے گٹے تک دھویا جائے گا. رس پاؤں کو نا یہ گڈا ہے، اس گٹے تک دھویا جائے گا. ہماری زبان میں تو اس کو گٹا کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ پاؤں کی گٹے تک اور پیچھے تک ایڑی کو مکمل دھویا جائے گا. ٹھیک ہے. اور پاؤں کی انگلیوں کو جب دھویا جائے گا تو پاؤں کی انگلیوں کے خلال سے شروع کیا جائے گا. اور خلال چھنگلیا سے ہوگا، الٹے ہاتھ کی. یہ چھنگلیا چھوٹی انگلی، اس سے خلال شروع کریں گے اور چھوٹی انگلی سے شروع کر کے آخر چھوٹی انگلی تک جائیں گے. سمجھ رہے؟ پاؤں کی دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں گے اور اسی ترتیب سے چلتے چلتے بڑے دائیں پاؤں آئے گا تو اس کے انگوٹھے سے شروع ہو کے دوسرے پاؤں کی چھنگلیاں تک جائے گا. ٹھیک ہے. یہ پاؤں ہے، یوں خلال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض حضرات نے کہا انگلی نیچے لے جا کے خلال کرنا ہے. ٹھیک ہے. بعض حضرات نے اوپر سے خلال کرنے کا کہا اور بعض حضرات نے نیچے سے خلال کرنے کا کہا. ان میں تھوڑا سا فرق ہے. فرق اس طریقے سے کہ جس کی پاؤں کی انگلیاں کھلی ہوتی ہیں اس کو اوپر سے خلال کر لیجیے، ٹھیک ہے. لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاؤں کی انگلیاں آپس میں کنجسٹڈ ہوتی ہیں، تنگ ہوتی ہیں، تو اس کو نیچے سے خلال کرنا بہتر ہے کہ وہ نیچے سے زیادہ کھل سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہمارا ہو گیا وضو کا طریقہ. سمجھ گئے جی. یہ صرف میں نے ایک بنیادی طریقہ بتایا. اب اس میں دو احتیاطیں ضروری ہیں. نمبر ایک، وضو کے اندر ہم پانی بے تحاشا استعمال کر لیتے ہیں. یہ پانی بے تحاشا استعمال کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم ٹوٹی کھول کے وضو کرنا شروع کرتے ہیں اور پاؤں دھونے کے بعد ٹوٹی بند کرتے ہیں. نمبر ایک تو یہ طریقہ سنت کا نہیں ہے. نمبر دو، اس میں پانی کے ضیاع کی وجہ سے گناہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ اسراف کا گناہ ہے جو کہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو اب سمجھ لیں دوبارہ، سنت طریقہ وضو کا پانی لینا ہے اور پانی چھوڑنا ہے. پانی لینا ہے اور پانی چھوڑنا ہے. اس کا ایک پریکٹیکل طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ دائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھولیں اور دائیں ہاتھ کو دھوئیں اور ٹوٹی کو بند کر دیں. دائیں ہاتھ میں پانی لے کے بائیں ہاتھ کو دھوئیں. ایک دفعہ دھویا، پھر ٹوٹی کھولی، دائیں ہاتھ میں پانی لیا اور دائیں ہاتھ کو دھویا اور بائیں ہاتھ کو دھویا. پھر ٹوٹی کھولی، دائیں ہاتھ کو دھویا اور پھر اسی سے بائیں ہاتھ کو دھویا. اب سمجھ میں آ رہا جی کس طریقے سے ہاتھ 3 مرتبہ دھوئے جائیں گے. ورنہ عام طور پہ ایک دفعہ 2 ہاتھ دھوئے، پھر دوسری دفعہ ہاتھ دھوئے، پھر تیسری دفعہ ہاتھ دھوئے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. سمجھ، یہ وضو ہے، کوئی کھیل ویل نہیں ہے. سمجھ گئے جی. اس کے بعد دائیں الٹے ہاتھ سے ٹوٹی کھولی اور کلی کی اور مسواک کی. ٹھیک ہے. پھر الٹے ہاتھ سے ٹوٹی کھولی، ٹوٹی بند کی، پھر مسواک کی. پھر الٹے ہاتھ سے ٹوٹی کھولی، پھر کلی کی، مسواک کی. ٹھیک ہے. پھر سیدھے ہاتھ سے ٹوٹی کھولی اور الٹے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالا، ناک صاف کی. سمجھ گئے جی. اگلا مرحلہ بڑا مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے بھائی، یہ بہت آسان ہے. ہم لوگوں نے اس کو ایسے مشکل بنایا ہوا. وہ یہ ہے کہ آپ ٹوٹی کھولی اور دائیں ہاتھ میں پانی لیا. ٹھیک ہے. اور جتنا پانی دائیں ہاتھ میں آیا پھر ٹوٹی بند کر دی. دونوں ہاتھوں میں لے کے وہ پانی کم ہوگا، آپ کا چلو بھرا ہوا نہیں ہوگا. اور منہ دھونے کے لیے چلو کا اتنا بھرنا کہ اوور فلو ہو رہا ہو کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ میں جتنا پانی آیا اس کو بائیں ہاتھ میں لیا اور چہرے پہ ڈالا. اس میں نمبر ایک تو یہ کہ پانی ضائع نہیں ہو رہا، ایک بات. نمبر 2، دائیں ہاتھ سے پانی لینا چاہیے. ٹھیک ہے. دائیں ہاتھ سے پانی لینا، وضو میں دائیں ہاتھ سے پانی لینا. یہی طریقہ لوٹے سے وضو کرنے کا، یہی طریقہ نلکے سے وضو کرنے کا، یہی طریقہ واش بیسن سے، اور یہی طریقہ ٹوٹی سے. ٹوٹی والا طریقہ تو میں بتا ہی رہا ہوں. سمجھ گئے جی. آگے بڑھیں. اب اس سے اگلا مرحلہ اور بھی مشکل ہے. کوئی مشکل نہیں ہے جی. میں نے اس میں 2 طریقے بتائے. ایک میں نے یہ بتایا کہ اس طریقے سے پانی ڈالیں. ٹھیک ہے. اور یہ بتایا ٹوٹی کے نیچے پانی رکھ لیں. 2 طریقے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک کہ آپ نے ٹوٹی سے پانی لیا اور جو اپنے بایاں ہاتھ ہے اس کو
اس کے ساتھ دائیں ہاتھ سے جوڑا اور ٹوٹی کھولی، پانی آیا، ٹوٹی بند کی اور یوں پانی ڈالا، ٹھیک ہے، یوں پانی ڈالا، پانی یہاں تک پہنچا اور پھر واپس کریں تو قطرے اگر یہاں تک بھی آگے تو سمجھ لیں آپ کا وضو ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اگر قطرے یہاں تک بھی آگے تو سمجھ لیں وضو ہو گیا، ایک طریقہ یہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوٹی سے پانی لیں، ٹوٹی سے پانی لیں اور ٹوٹی سے پانی لینے کے ساتھ بائیں ہاتھ سے پانی کو نچوڑتے جائیں اس کے اوپر، اور پانی جب مکمل ہو تو پھر دائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ ٹوٹی کے نیچے رکھیں اور اس کو اس طریقے سے دھو لیا جائے، سمجھ رہے جی؟ یہ دوسرا طریقہ ہو گیا، لیکن اس میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ ٹوٹی کو ہلکا کھولیں تاکہ پانی ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہاتھ نیچے رکھیں تاکہ ہاتھ سے پانی لینے کی سنت ادا ہوتی رہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد مسح کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں۔ پاؤں دھونے میں جو صحیح طریقہ ہے، اول طریقہ یہ ہے کہ ٹوٹی سے پانی لیا اور اس میں ڈال دیا، پانی پاؤں میں ڈالا اور پاؤں کو بائیں ہاتھ سے مل لیا اور بائیں ہاتھ کی انگلی سے جو آپ نے خلال کرنا ہے وہ کر لیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ٹوٹی کے نیچے دایاں پاؤں رکھیں اور دایاں ہاتھ رکھیں اور بائیں پاؤں کو نیچے کر کے اس کو دھوئیں، پھر ٹوٹی بند کیا، پھر بایاں پاؤں اس کے ذریعے سے دھویا، پھر دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں، پھر دایاں پاؤں، پھر بایاں پاؤں، اور جو میں نے بازو دھونے کا طریقہ سکھایا تھا وہی سارا ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہاتھ کے ذریعے سے پانی لینے کا ثواب بھی ہو جائے گا، سنت پوری ہو جائے گی، اور پاؤں کو بائیں پاؤں سے دھونے کی سنت بھی پوری ہو جائے گی، سمجھ گئے جی؟ میرا تو اطمینان ہی نہیں ہوتا جی، اتنے تھوڑے سے پانی سے یہ تو پانی صحیح لگے گا نہیں، بہے گا نہیں، ہم تو اس چیز کے عادی ہیں کہ پانی جو ہے وہ ایسا بہہ رہا ہو کہ مزہ آ جائے، ہے پانی نچڑتا ہونا چاہیے، اگر ایک جگہ بھی تھوڑی سی خالی رہے گی تو ہمارا مسئلہ ہو جائے گا، ہے جی، اس طرح کے سوال ذہن میں آ رہے ہیں نا؟ یہی سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیے تھے کسی نے، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا اطمینان پتہ نہیں کیوں نہیں ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تم سے زیادہ تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال تم سے کئی گنا بڑے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان ہو جاتا تھا، تمہارا اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ میرے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس برتن سے وضو فرماتے تھے اس کی تصویریں ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یعنی وہ اصلی برتن جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے وہ برتن، اور جس برتن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے وہ برتن، تصویر میں ہو سکتا ہے آپ کو اس کے بڑے پن کا اندازہ نہ ہو، میں نے جو اوریجنل دیکھا مدینہ میوزیم کے اندر وہ برتن رکھے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے جب وضو فرماتے تھے تو وہ برتن اتنا ہے جتنا ہمارا جو یہ مگ ہوتا ہے نا، یا سمجھ لیں لوٹے اور ہمارا جو مگ ہے ان دونوں کے درمیان جو ایک چھوٹا سا سائز کہہ لیں، یہ سائز بن جاتا ہے، تو یہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے وضو فرمایا کرتے تھے، اور غسل آپ جو فرماتے تھے وہ اس برتن سے فرماتے تھے جو برتن ہمارا جو 5 کلو گھی کا جو ایک آتا ہے نا، کارٹن سا آتا ہے، 5 کلو گھی کا جو آتا ہے، تو سمجھ لیں اس جتنا یہ دوسرا برتن تھا۔ ایک منٹ آپ رکیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے کم پانی سے وضو فرما لیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطمینان ہو جاتا تھا، اب ہمارا اطمینان نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے ہماری عادتیں خراب ہو چکی ہیں، تو اپنی عادتوں کو خراب ہی رکھنا ہے یا پھر صحیح کرنا چاہیے؟ ہاں جی، عادتیں خراب رکھنی چاہیے، صحیح کرنی چاہیے؟ صحیح کرنی چاہیے، عادتیں ویسی ہونی چاہیے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت۔ یہ دیکھیں دنیال، یہ سب کو دکھاؤ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمایا کرتے تھے، وضو فرمایا۔ یہ تصویر میں نے خود بنائی ہے، یہ میرے کسی سے لی نہیں ہے، تو ان برتنوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، وضو فرماتے تھے۔ تو یہ بڑا برتن وہ ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے تھے، چھوٹا برتن وہ ہے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے، سمجھنے جی؟
اسی کو زمانے میں لوٹا کہتے تھے، سمجھ رہے؟ ہمارا تو لوٹا تو معروف لوٹا ہے نا، جس میں ایک ٹوٹی بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ حکمرانوں والا لوٹا نہیں. آپ لوگ مسکرا رہے ہیں، آپ سے وہ سمجھ رہے ہیں، وہ مطلب نہیں، یہ جو اصلی لوٹا ہوتا ہے جس کو بیت الخلاء میں استعمال کرتے ہیں. آگے چلیں جی. غسل کا طریقہ، اگر کسی شخص پہ جنابت ہو تو اس کے اوپر غسل کرنا فرض ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. احتلام ہو گیا، منی خارج ہو گئی، اور خواتین کو مخصوص ایام میں حیض آ جاتے ہیں، اس کے بعد غسل کرنا واجب ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ اس کے غسل کے بغیر نہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ مسجد میں آ سکتے ہیں. نہ مسجد میں آنا جائز ہے، بلکہ مسجد میں آنا بھی گناہ ہے. جو نماز پڑھے گا وہ نماز نہیں ہوگی، یاد رکھنا. چاہے وہ حلال طریقے سے غسل واجب ہوا ہو یا حرام طریقے سے غسل واجب ہوا ہو، بہر صورت غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب ایسے عوارضات پیش آ جائے. ٹھیک ہے جی. غسل کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان وضو کرے، اس طریقے سے وضو. ٹھیک ہے. اگر آپ نے وضو کا طریقہ سیکھ لیا تو اس کے بعد غسل میں کوئی فرق نہیں ہے. سب سے پہلے آپ وضو کریں گے. اگر آپ مسنون غسل کر رہے ہیں تب بھی یہی طریقہ کرنا چاہیے. اگر آپ واجب غسل کر رہے ہیں، غسل واجب ہے، جب بھی یہی طریقہ کرنا چاہیے. ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جن پہ غسل واجب ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر غسل واجب ہے، اور نماز بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں اور بقیہ سب قرآن مجید بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غسل کرنا ان کے ذمہ واجب ہو چکا ہے. 70-80% جو میرے پاس کیسز ہے وہ ایسی کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، 2 سال تک 3 سال تک پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پر غسل واجب ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ مسجد میں نوجوان بچوں کے آنے کا مزاج ہی نہیں رہا، اور جو مسجد میں آتے ہیں ان کا درس وغیرہ میں بیٹھنے کا مزاج ہی نہیں، عادت ہی نہیں رہی کہ علماء کرام کے پاس بیٹھیں. اسکول کی کتابیں، کالج کی کتابیں کبھی بھی نہیں بتاتی کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، نہ بچیوں کو بتاتی ہیں نہ بچوں کو بتاتے ہیں. اور جو چونکہ درس وغیرہ میں بیٹھتے نہیں ہیں، علماء کرام کے پاس بیٹھتے نہیں، تو اس کی طلب بھی پیدا نہیں ہوتی. جو بیٹھتے ہیں ان کو نظر آتا ہے کہ واقعی ان کے مزاج میں طلب ہے. تو اب سمجھ لیں، جب غسل واجب ہے تو سب سے پہلے غسل میں وضو کیا جائے گا، اور غسل کے اندر کلی کرنے میں مبالغہ اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ ضروری ہے. رمضان میں نہیں، اگر آپ کا روزہ ہے تو روزے میں صرف کلی کریں گے اور صرف ناک میں پانی ڈالیں گے. اگر آپ کا روزہ نہیں ہے تو آپ کو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ اتنا کرنا ہے کہ نرم ہڈی تک پانی پہنچے. اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ پانی کی ہلکی سی بو آپ کو دماغ میں محسوس ہوتی ہے، یہ نشانی ہوتی ہے. بعض لوگ اتنا پانی ڈالتے ہیں کہ سر میں وہ چڑھ جاتا ہے اور درد ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ ضروری نہیں ہے، یہ کرنا غلط ہے. ٹھیک ہے. اور ناک کو ویسے ہی صاف کرنا، چھنکنا. نمبر 1 ناک میں وضو کرنا، اور غسل کے 3 فرائض ہیں. نمبر 1 ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا. نمبر 2 کلی یا غرارہ کرنا. روزے میں غرارہ نہیں کریں گے، روزے میں کلی کریں گے. ٹھیک ہے. اور عام اگر روزہ نہیں ہے تو پھر غرارہ کرنا چاہیے، لیکن کلی بھی کر لی تو وضو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. اور تیسرا پورے جسم پہ پانی ڈالنا. ٹھیک ہے. یہ فرائض. اب میں طریقہ بتاتا ہوں. یہ 2 فرائض ہیں، لیکن طریقہ جو سنت طریقہ وہ اس طریقے سے ہوگا واجبات کے ساتھ. سب سے پہلے آپ وضو کریں گے. ٹھیک ہے. بہتر ہے کہ واش روم سے باہر ہی وضو کر لیں. واش روم کے اندر جا کے کپڑے اتار کے اگر وضو کرتے ہیں تو وہ طریقہ اطمینان بخش اور تسلی بخش نہیں ہوتا. پہلے وضو کر لیں، استنجا وغیرہ کر لیا، جسم پہ کوئی گندگی وغیرہ لگی ہے تو اس کو صاف کر لیا. اس کے بعد غرارہ کریں، ناک میں پانی ڈالیں. بہتر ہے کپڑے اتارنے کے بعد بیٹھ کے غسل کیا جائے، کھڑے ہو کے غسل نہ کیا جائے. شاور ہے تو بھی، اگر بالٹی مگ ہے تو بھی، اگر سوئمنگ پول میں جا رہے ہیں تو بھی پہلے اپنے آپ کو غسل مسنون کر لیں. اس کے بعد سوئمنگ پول میں جتنا مرضی نہانا ہے نہائیں. اب یہ ہے کہ جب پانی لیا تو سب سے پہلے اپنے دائیں طرف پانی ڈالیں. دائیں طرف پانی ڈالا اور اس کے بعد بائیں طرف پانی ڈالا، اور اس کے بعد اپنے سر پہ پانی ڈالا. پورا جسم گیلا ہو گیا.
اگلی سنت یہ ہے کہ پورے جسم کو ملا جائے. لہذا آج کل جو صابن استعمال کرتے ہیں یا شیمپو استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے سے یہ سنت ادا ہو جاتی ہے. اور غسل میں خاص طور پہ ناف کے اندر انگلی ماری جائے کہ ناف کے اندر عام طور پہ پانی نہیں پہنچتا. سمجھ لیجیے. تو یہ اس کے ذریعے سے غسل مسنون ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, سمجھ گئے میری بات. وضو کے اندر کچھ دعائیں ہیں جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. ہاں ہو جاتا ہے. میں اب سنت طریقہ بتایا, پہلے میں نے فرائض بتایا اور اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے, ورنہ آپ ڈائریکٹلی سوئمنگ پول میں کود جائیں آپ کا غسل ہو جائے گا. ٹھیک, پانی خود ہی ہر جگہ پہنچ جائے گا. اچھا جی, وضو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ایک بڑی زبردست دعا ہے. کوشش کریں اس دعا کو یاد کر لیں. اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو کے اندر یہ دعا پڑھا کرتے تھے. چنانچہ وضو کرتے کرتے یہ دعا پڑھتے, اللہم اغفر لی ذنبی, اللہ میرے گناہ معاف کر دو, فرما دیجئے, ووسع لی فی داری, اور میرے گھر کو وسیع کر دیجئے, وبارک لی فی رزقی, اور میرے رزق میں اضافہ فرمائیے. اللہ کے نبی نے فلیٹ نہیں مانگا, اللہ کے نبی نے گھر مانگا ہے. سمجھے. ایک مزے کی بات بتاؤں, جس کا گھر جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی سوچ اتنی وسیع ہوتی ہے, اور جس کے گھر میں جتنا کھلا آسمان ہوتا ہے اس کی سوچ میں اتنی زیادہ وسعت ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں. لہذا گھر کا کوئی ایسا حصہ کھلا بھی رکھنا چاہیے کہ جس سے ڈائریکٹ آسمان آپ دیکھ سکیں. سمجھ رہے ہیں. چنانچہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, ہمارا مدرسہ ہے تعلم کراچی, کبھی اگر آپ ادھر جائیں تو وہاں بہت کھلا علاقہ ہے, آسمان بہت کھلا ہے. ان کے فتوے بھی ایسے کھلے ہوئے ہوتے ہیں, کھلے دماغ والے, کھلی سمجھ اور فہم کے ساتھ ہوتے ہیں. اور ہمارے جو مدرسے ایسے ہیں جو بالکل بند ہیں, اوپر سے نیچے سب سیلڈ, کہیں سے آسمان نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, تو وہاں کے فتوے بھی ایسے ہی کنجسٹڈ ہوتے ہیں. جامعۃ الرشید ہے, اس میں کھلا آسمان بہت زیادہ ہے, ان کی سوچ بھی اسی طریقے سے کھلی ہے. تو یہ بڑا ایک فیکٹر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گھر مانگا ہے, مجھے بڑا گھر چاہیے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ سے وضو کے درمیان ہی ہم اپنا گھر مانگ رہے ہیں. گھر تو بڑا ہو جائے گا, کھائیں گے کہاں سے. وبارک لی فی رزقی, میرے رزق میں بھی اضافہ فرمائیے. سمجھے. جو بیچارے مجبور ہیں, فلیٹوں میں رہتے ہیں, اللہ رب العزت ان کو اجر دیں گے, ویسے نہیں, لیکن اللہ سے گھر مانگنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, فلیٹ بھی تو گھر ہی ہوتا ہے. ہاں ہوتا ہے, میں کون سا مناظرہ کر رہا ہوں بھائی. ٹھیک ہے, جس کا فلیٹ ہے وہ فلیٹ پہ خوش رہے, اللہ سے راضی رہے, لیکن اللہ سے گھر مانگے کہ جس میں انڈیپینڈنسی ہو اس کی, اس میں وہ 100% خود مختار ہو, اس میں زیادہ فائدہ ہے. وضو کے درمیان ایک اور دعا ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. وضو کے درمیان, یہ وضو کے آخر میں یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اس کے بڑے فوائد ہیں. حدیث میں آتا ہے جو دعا پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت آسمانوں کے جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں جو کلمہ شہادت پڑھ لیتے. تو کلمہ شہادت تو سب کو آتا ہے نا جی, تو یہ دعا اگر کسی کو نہیں آتی. اس کے بعد ایک اور دعا منقول ہے, اگر وضو کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. سورہ ان انزلنا پڑھ لی جائے تو اس کے بھی بڑے فوائد ہیں. حدیثوں میں بہت زیادہ تفصیل آئی ہے, لیکن وہ چونکہ ضعیف روایت ہیں اس لیے ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. البتہ ان انزلنا کی فضیلت بہرحال ہے کہ وضو کے بعد ان انزلنا پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے جی, سمجھیے میری بات. وضو اور غسل کے ساتھ ایک اور چیز ہوتی ہے, جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں آدمی کے, وہ غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا یہ بھی مسنون ہے, اور 40 دن کے اندر ایک مرتبہ غیر ضروری بالوں کو صاف کرنا واجب ہے. ٹھیک ہے, جب کوئی بالغ ہو جاتا ہے تو یہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اگر نابالغ ہے تو پھر بھی اگر جسم پہ بال آ رہے ہیں تو کرنا ضروری نہیں ہے, لیکن کر لیے جائے تو جائز ہے. لیکن بہتر ہے جب انسان بالغ ہو جاتا ہے تو عام طور پر جسم میں زیر ناف بال ہوتے ہیں, بغلوں کے نیچے بال ہوتے ہیں, ان کو صاف کرنے کا مصنون طریقہ نہ لڑکوں کو آتا ہے, نہ والدین سکھاتے ہیں, نہ کوئی بتاتا ہے, نہ استاد بتاتے ہیں, تو یہ بڑا ضروری ہے. تو
میرے سے اتنے نوجوان ملے ہیں کہ میں کیا بتاؤں، ایسی ایسی کہانیاں سنائی ہیں کہ زیر ناف کا مطلب ہے پاؤں تک، چنانچہ پاؤں تک بال صاف کریں، خود مصیبت میں پڑے ہوئے، اور ایسے میں کیا کروں بھائی، ایسا نہیں گناہ ہوگا مجھے، یہ تو فرمایا واجب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مستقل گناہ کا شکار ہو جاؤں۔ ایسا ہوتا ہے، جو فکر رکھنے والے بچے ہیں، نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں کہ کیا کیا جائے، کریم لگا رہے ہیں اور کریم لگاتے گھنٹے گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس میں اس کا طریقہ ریزر وغیرہ کے ذریعے سے صاف کرنا جائز ہے۔ بہتر ہے کہ ریزر کے علاوہ کوئی اور چیز استعمال کی جائے، بہت سی چیزیں مارکیٹ میں ملتی ہیں، لیکن ریزر سے بھی استعمال کرنا جائز ہے، اور اس میں آسانی ہوتی ہے، تو لہٰذا علماء اس کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ لیکن بچیوں کے لیے خاص طور پہ کہتے ہیں کہ ریزر کے علاوہ بہتر ہے کہ کوئی اور چیز استعمال کی جائے، جیسے دھاگے والے ریزر ملتے ہیں خواتین کے لیے، اس طرح کی چیزیں وہ استعمال کر لی جائے تو بہتر ہے، ورنہ خواتین کے لیے بھی ریزر استعمال کرنا جائز ہے، کراہت کے ساتھ جائز ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، شریعت میں کہیں بھی جسم پر ریزر کا استعمال کرنا پسند نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ مونچھوں پر بھی ریزر کا استعمال کرنا، یعنی ایسی چیز جو براہ راست جسم کے ساتھ لگ کے جسم کے بالوں کو کاٹے، ایسی چیز کو پسند نہیں کیا گیا شریعت میں، اس لیے کہ یہ ایک قتل کے مشابہ ہو جاتا ہے، اس وجہ سے پسند نہیں کیا گیا۔ چنانچہ جو مونچھیں صاف کرتے ہیں اس کے ذریعے سے منع ہے کہ مشین رکھیں، اور مشین میں کینچی لگی ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی کینچیاں ہوتی ہیں، وہ کینچی جو ہے وہ صاف کرتی ہے۔ بعضی مشینیں بلیڈ مشینز ملتی ہیں جس میں اس طریقے سے بلیڈ گھومتا ہے، وہ بال صاف کرتا ہے، تو یہ بھی استعمال کرنا مکروہ ہے، استعمال کرنا درست نہیں۔ لیکن چونکہ زیر ناف اور بغل کی جگہ جو بہت حساس ہوتی ہے، تو وہاں پر اس طرح کی مشین استعمال کرنے سے بعض لوگوں کو بہت زیادہ گدگدی ہوتی ہے، اور بعض لوگوں کے لیے صاف کرنا بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے علماء کہتے ہیں چلو آدمی کر لے تو اس کا راحت کے ساتھ بھی جائز ہے، لیکن چونکہ حرام سے بچ جائے گا تو اس لیے بہتر ہے۔ اب اس کا حدود اربع کیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں، بہت سیریس مسئلہ ہے، بتایا نہیں جاتا، لہذا اس کو بغل کے نیچے جو حصہ ہے، تو اللہ نے بغل کی ایک خاص نشانی رکھی ہے، وہ بغل کے جو نیچے جو حصہ ہوتے ہیں اس کا ایک خاص نشان سا بنا ہوتا ہے، بس اس علاقے کو صاف کر لیا جائے تو بغل صاف ہو جائے گی، پہلے دایاں اور پھر بایاں، ٹھیک ہے، دائیں طرف سے شروع کی جائے اور بائیں پہ ختم کر لیا جائے۔ جو زیر ناف بال ہیں، اس زیر ناف بال کے اندر جب انسان بیٹھتا ہے تو پیٹ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے تو وہاں ایک لائن بنتی ہے، سمجھ رہے ہیں، نیچے پیٹ کی حد جہاں ختم ہوتی ہے تو خود بخود ایک لائن بنتی ہے، اس لائن کے نیچے کے بال کو کاٹا جائے گا، اس سے اوپر کو بال کاٹنا کوئی بالکل ناف کے نیچے سے شروع کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، یعنی جہاں پیٹ ختم ہوتا ہے، پیٹ ختم ہونے کے بعد سے لے کے شرمگاہ تک کے درمیان کا حصہ تقریباً اتنا بنتا ہے، اللہ نے انسان کی 4 انگلیاں اور ہاتھ اتنا بنایا ہے کہ یہ پیشانی کا مسا بھی بتا دیتا ہے کہ اتنا کرنا چاہیے، اور جو زیر ناف بال ہے ان کا حصہ بھی بتا دیتا ہے کہ اتنا کاٹنا چاہیے، سمجھ رہے، تو شرمگاہ سے اتنا 4 انگل اوپر کی جو جگہ ہوتی ہے زیر ناف بال کہلاتی ہے، لہذا اس کو 40 دن میں ایک مرتبہ کرنا واجب ہے، ورنہ انسان مستقل گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اور ہر ہفتے میں ایک بار کر لینا مسنون ہے، اس سنت کو ادا کر لے جائے۔ تو اوپر کا یہ حصہ ہے اور درمیان کا یہ حصہ ہے کہ جو حصہ ٹانگوں کے ساتھ اور درمیان میں جڑا ہوا ہے، اس جگہ کو صاف کیا جائے، اس لیے کہ جسم یہاں سے بہت زیادہ ملا ہوتا ہے تو اس میں پسینہ بھی آتا ہے، جس کی وجہ سے گندگی ہوتی ہے، اگر بال یہاں پر اگے ہوئے ہوں تو یہاں پہ بالوں کے ساتھ گندگی چمٹ جاتی ہے، اور گندا رہنا شریعت نے بالکل پسند نہیں کیا، ٹھیک ہے، سائڈوں میں ان جگہوں کو صاف کرنا مسنون ہے۔ پھر اس کے بعد نیچے جہاں تک انسان کا ہاتھ جاتا ہے، وہ ہاتھ یعنی ایک 4 انگل کے فاصلے تک جہاں تک انسان کا ہاتھ جاتا ہے اس جگہ کو صاف کرنا یہ مسنون ہے، سمجھ، یہ ہے زیر ناف بالوں کا حدود اربع، اس کا جاننا ضروری ہے اور اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے، سمجھیں جی۔ بہت سے نوجوانوں کو یہ چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، وہ دوسروں کو بتانا شروع کر دیتے ہیں، خود سے دوسروں کو نہیں بتانا چاہیے، ٹھیک ہے، ورنہ اس سے مفسدات پیدا ہوتے ہیں اور بھی بہت سی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو زیر ناف بال یہ ان کا حدود اربع یہ ہے، سمجھے گی جی میری بات، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی۔ اس کے بعد ہے نماز کا طریقہ، ہم نے وضو بھی کر لیا، مسواک بھی کر لیا، غسل بھی کر لیا اور صفائی کا طریقہ بھی سمجھ لیا، اس کے بعد نماز کا طریقہ ہے، کوشش کریں گے نماز کا طریقہ کل بتائیں، میرے گلے میں تکلیف ہے تو اتنا بھی میں بول نہیں پا رہا تھا، تو آج ہم اتنا ہی رکھتے ہیں، بقیہ انشاءاللہ
آئندہ رکھیں گے. یہ باتیں ذہن میں رکھیے گا. جس کو سمجھ میں نہ آئے تو بلا جھجک پوچھ لینا چاہیے. دین کے معاملات میں شرم نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ایسے معاملات ہوں ان میں شرم نہیں کرنی چاہیے, پوچھ لینا چاہیے, اس سے فائدہ ہوتا ہے, انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے. بعض لوگ نہانے اور غسل کے درمیان جب تنہائی ہوتی ہے اس میں بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس کی اصلاح کروانی چاہیے, ورنہ یہ گناہ بڑھتے بڑھتے انسان کی زندگی پہ افیکٹ کرتے ہیں, اثر ڈالتے ہیں. اور بہت سے گناہ معروف ہیں, نام لینا مجھے مناسب نہیں لگتا کہ بچیاں بھی سن رہی ہوتی ہیں, خواتین بھی سن رہی ہوتی ہیں, ریکارڈنگ جاتی ہے جگہ جگہ, لیکن یہ گناہوں کی یہ کثرت بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اور نوجوان بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے. ناممکن ہے اس گناہ سے بچنا, ناممکن ہے اس گناہ کو چھوڑنا, خود لذتی کا گناہ ہے, یا اس طرح کی چیزیں. تو اس کا بچنے کا آسان سا طریقہ نمبر 1 تو جو میں نے ذکر بتایا تھا, جب اس ذکر کی آپ پابندی کریں گے تو یہ آپ کو گناہ کرنے ہی نہیں دے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 کہ غسل اور ان سب چیزوں کو جلدی ادا کیا جائے. ٹائم رکھ لیا جائے, میں نے 6 منٹ میں 7 منٹ میں یہ سارے کام ادا کرنے ہیں, اور 6 منٹ 7 منٹ میں کر کے فوراً باہر نکل آئے. کیونکہ اس گناہ کا اندیشہ ہے تو تنہا نہیں رہنا چاہیے. جہاں گناہ کا اندیشہ ہو وہاں اگر آپ نے تنہائی اختیار کی تو آپ کو نقصان ہوگا, دینی نقصان ہوگا, دنیاوی نقصان ہوگا, دل تباہ ہو جائے گا, حالات خراب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ بچنا بھی چاہیں گے تو نہیں بچ سکیں گے. وہ ایک 2 دوست جا رہے تھے نا, تو دونوں نے دیکھا کہ دریا کے اندر نا ایک کمبل جا رہا ہے. تو اس نے کہا یار یہ کمبل تو بڑا قیمتی محسوس ہو رہا ہے, تم جاؤ. تو وہ چھلانگ لگاتا ہے, کمبل اٹھانے لگتا ہے, تو کمبل اس کو کھینچتا ہوا آگے لے جا رہا ہے. کہتے کیا ہوئی؟ کہتے کمبل آ رہا ہے؟ کہتے نہیں آ رہا. کبھی تم تو واپس آ جاؤ. کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے کمبل کو چھوڑ دیا ہے, اب کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. اصل میں وہ ریچھ تھا, وہ پانی میں جا رہا تھا, اس کو نوالا مل گیا تو اس نے پکڑ لیا. تو گناہ بھی ریچھ ہوتے ہیں. پہلے ہم اپنے مزے اور لذت کے لیے کرتے ہیں, پھر ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں, گناہ ہمیں نہیں چھوڑتے, یہ ریچھ کی طرح نگل لیتے ہیں. ایک تو پانی کا عذاب, سمندر بہتا ہوا, اس میں تیرنا مشکل, اوپر سے ریچھ ہے. تو گناہ اس ریچھ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری لذت اس میں, ہمارا مزہ اس میں, لیکن اصل میں اس میں نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جمعے کا دن ہے اور عبادت کا وقت ہے. ابھی آپ لوگ تھک گئے ہوں گے, کچھ آرام کریں, کچھ تلاوت وغیرہ کریں, عبادت کریں, اس کے بعد کچھ آرام کریں. عصر سے پہلے 1-8 گھنٹہ آرام کر لیں تاکہ رات آپ جاگ سکیں. مغرب کے بعد عبادت کرنی ہے, دعا کرنی ہے, اس میں آپ دل جمی سے ہو. آپ کا آرام پورا ہوگا تو آپ آگے کام بھی صحیح کر سکیں گے. آرام پورا نہیں ہوگا تو آپ پریشان ہو جائیں گے. لہٰذا جوش و جذبے میں آ کے یہ نہیں آرام چھوڑ دیا, سب کچھ کر دیا, پھر آپ آگے نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. کچھ آرام کریں, مغرب سے عصر سے پہلے قیلولے کی نیت سے سوئیں, اور اس کے بعد بقیہ جو آپ کی معمول ہو اس حساب سے کریں. میرا تو بس ایک چھوٹا سا مشورہ تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کچھ پوچھنا ہو کسی نے تو پوچھ سکتے ہیں, الگ سے پوچھنا ہو تو بھی پوچھ سکتے ہیں.